السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ پہلے نون لیگ نے چیلنج کیا تھا، کیوں چیلنج کیا جا رہا ہے، اصل گیم پلان ہے کیا، اور یہ مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے سے اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے، اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں، لیکن سب سے پہلے یہ تصویر آپ سامنے دیکھیں۔ یہ جو خاتون ہیں یہ امریکہ کی سیکرٹ سروس کی سربراہ ہیں۔ سیکرٹ سروس ان کے صدر کو، سابق صدور کو، دیگر امپورٹنٹ شخصیات کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ کو پتا ہے صدر ٹرمپ کے اوپر ایک حملہ ہوا، اس کے بعد سے سیکرٹ سروس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ اس خاتون کو امریکی عوام کے نمائندوں نے بلایا، یہ نہیں آ رہی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشنل پاورز کو استعمال کیا اور ان کو آرڈر جاری کیا گیا اور یہ حاضر ہوئی وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی۔ امریکی عوام کے نمائندوں نے ان سے کوسچن کیے، جس قسم کی وہ کوسچننگ اور جو سلوک امریکی عوام کے نمائندوں نے اس کے ساتھ کیا وہ شو کرتا ہے کہ حقیقی جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ ادھر بار بار جو لوگ ان سے کوسچن کر رہے تھے وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ عوام کا یہ حق ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیسے ناکام ہوئے، آپ وہاں پہ کیسے ناکام ہوئے، آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا، آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا، آپ نے ہمارے اس سوال کا جواب نہیں دیا، یہ انفارمیشن آپ نے ہم سے چھپائی۔ اور یہ بار بار ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ ناکام ہوئے یا نہیں ناکام ہوئے۔ اس نے کہا جی ہاں جی یہ فیلئر ہے، وہ کہیں نہیں فیلئر نہیں ہے، کیا یہ کولوسل فیلئر ہے، یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ استعفیٰ دیں گی، آپ 5 منٹ ابھی لے لیں، ابھی استعفیٰ لکھ کے دے دیں۔ تو اس طرح کے بڑے سخت سوالات ان سے کیے گئے اور کہا گیا کہ آپ ہمارے سوالات کا جواب دیں، آپ آگے سے ادھر ادھر نہ جائیں۔ اور اگر آپ اس کی ویڈیوز دیکھ لیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اتنی پاورفل سیکرٹ سروس کی سربراہ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے۔ اس نے مانا کہ جناب یہ ہمارا فیلئر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کے اوپر ایک شخص نے حملہ کیا، اس بندے کو ان لوگوں نے مار دیا۔ اگر پاکستان میں ایسا کچھ ہوتا تو کہا جاتا کہ جی پولیس نے حملہ ناکام بنا دیا، اس کو جہنم واصل کر دیا، اس کو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بھائی وہ ادھر تک پہنچ گیا، اس نے حملہ کر دیا، یہی آپ کی ناکامی ہے۔ جب یہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جناب ہم نے یہ جو ہے پولیس نے یہ کر دیا یا فلانی جگہ پہ وہ ہوا، ہم نے یہ ناکام بنا دیا۔ نہیں، ناکام نہیں بنایا، اس لیے کہ وہ تو ہو گیا۔ یہاں پہ بھی امریکہ میں یہ کہتی جا کے کہ جی ہم نے تو حملہ ناکام بنا دیا، ہم نے اس بندے کو مار دیا ہے، اس بندے کو پتہ نہیں کیا کدھر بھیج دیا ہم نے۔ نہیں، حملہ اس نے کر دیا، اس کا وہاں پہ آنا، اس کا وہاں پہ پہنچنا انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، آپ کا فیلئر ہے۔ اور اسی چیز کے اوپر بڑے سخت سوالات ان خاتون سے کیے گئے۔ اب کب تک یہ اپنی پوزیشن پہ اپنی پوزیشن کے اوپر، اپنے عہدے کے اوپر رہ سکتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جس قسم کی ہیئرنگ ہوئی، جس قسم کے ان سے کوسچنز کیے گئے، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک جو امریکی عوام کی نمائندہ خاتون جس کو امریکہ کی عوام نے ووٹ دیا، اس نے کہا کہ میرے پاس جو بھی کانسٹیٹیوشنل پاور ہے وہ میں استعمال کرتے ہوئے میک شور کروں گی کہ پورا سچ سامنے آئے، اور جو کچھ بھی آپ ہم سے چھپا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے، اور کچھ بھی تم نہ چھپا سکو۔ اور میرے خیال میں اس کے بعد اس عورت کے لیے اپنی جاب کو کیری آن کرنا یقیناً کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں جو حکومتیں ہوتی ہیں، دنیا بھر میں جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک خاص سسٹم ہوتا ہے، وہ چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں پہ بھی کسی بھی ملک کے اندر یہ نہیں ہوتا حکومت کہے کہ جناب یہ لیں آپ ہمارا ریکارڈ لے لیں، آپ سب کچھ دیکھ لیں۔ نہیں، ہمیشہ حکومت چاہے وہ جمہوری ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس میں خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پھر جو آئین اور قانون کے تحت لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے ہر حالت میں دینا ہے تو وہ مجبور ہو کہ ان کو دینا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا برطانیہ میں ایم پیز کا ایکسپینسز، یعنی وہاں کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے ایکسپینسز کی ایک لسٹ سامنے آئی تھی۔ وہ ایک صحافی بار بار ان سے مانگ رہی تھی کہ بتائیں جناب آپ کا خرچہ جو ہے، ایم پیز کو خرچے کی مد میں اتنے پیسے دیے جاتے ہیں، وہ لسٹ دیں کہ جو خرچے کے لیے ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں کہ یہاں یہاں ہمارا خرچہ ہوا، وہ کہاں پہ انہوں نے خرچہ کیا۔ اراکین پارلیمنٹ نے، جو حکومت ان کو پیسے دیتی ہے، وہ لسٹ نہیں جاری کی جا رہی تھی۔ وہ امریکن جرنلسٹ تھی اور اس امریکن جرنلسٹ نے پھر برطانوی ہائی کورٹ سے رجوع کیا، برطانوی ہائی کورٹ کا آرڈر آیا اور اس کے بعد وہ لسٹ جاری کی گئی، جس میں دیکھا گیا کہ کسی جو ممبر جو پارلیمنٹ نے 200 روپیہ جو ہے وہ ناشتے پہ لگا دیا، کسی نے کوئی اپنی بطخ کا گھر خریدا ہے اس کے اوپر لگا دیا۔ وہ بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا، تو وہاں پہ بھی اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جب آئین اور قانون
کا سہارا لیا گیا اور کہا گیا کہ آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ کو یہ چیز سامنے رکھنی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے کوئی دو رائے نہیں، پھر وہ چیز سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو کچھ بھی ہوا یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی، لیکن یہ ایک بہترین مثال ہے حقیقی جمہوریت کی۔ تو یہ ایک واضح مثال ہے کہ جو حکومت کے ملازمین ہوتے ہیں وہ عوامی نمائندوں کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ یہ سیکیورٹی ہے، وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ ایشو ہے، ہم اس کو سامنے نہیں لا سکتے، ان کو چیزوں کو لانا پڑتا ہے۔ اور جس طرح یہ ہم نے ہیئرنگ دیکھی، وہ اس کی ویڈیوز وغیرہ ابھی بھی موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، وہ موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جائیں، جس کو بھی موقع ملے ضرور جا کے اس کو دیکھیں۔ اچھا جی، رؤوف حسن صاحب کو آج عدالت میں پیش کر دیا گیا، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان کا ریمانڈ مانگا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت ان کا ریمانڈ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ گزشتہ روز ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کے کچھ دیگر لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کے جو انٹرنیشنل کوارڈینیٹر ہیں احمد جنجوعہ، ان کو بھی پکڑا ہوا ہے، وہ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، دھماکہ خیز مواد کہا گیا کہ جی ان سے برآمد ہوا ہے۔ اب اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی کہ جہاں پہ ایک شخص جو ہے، ہاں ہو سکتا ہے اس نے کہیں پہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہو، کوئی جو ریئل کیس ہے آپ اس کے اوپر بنائیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک اس کے پاس سے دہشت گردانہ اس قسم کا مواد ملا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ملا ہے، تو پھر جہاں پہ حقیقی جگہ پہ بھی کہیں پہ دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بھی حکومت کا بیانیہ کمزور ہوتا ہے۔ حکومتی ادارے، حکومت جب آ کے کہتی ہے جی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، تو وہ لوگ کہتے نہیں جناب جیسے اس معاملے میں یہ جھوٹ بول رہے تھے اس میں بھی یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ تو حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسے اقدامات سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری بات، زلفی بخاری صاحب، ان کو عمران خان صاحب کا انٹرنیشنل میڈیا جو کوارڈینیٹر ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز ان ایڈیشن ٹو انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل میڈیا کہ وہ ایڈوائزر ان کو بنا دیا گیا ہے عمران خان کا، زلفی بخاری صاحب کو۔ تو پہلے بھی وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ رہے تھے اور اب بھی وہ دیکھیں گے۔ اچھا، ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید نے 9 مئی میں عمران خان کے ملوث ہونے کے ثبوت دیے۔ فیصل واڈا صاحب یہ فرما رہے ہیں اب 9 مئی میں اگر عمران خان صاحب ملوث ہیں تو اس کے ثبوت کسی عدالت میں پیش کر دیے جائیں۔ کل بھی اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت روز کہتی ہے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں، تو ابھی تک وہ پیش کیوں نہیں کیے گئے؟ کتنے وہ کیسے 9 مئی میں عمران خان صاحب ملوث تھے؟ عمران خان صاحب تو اس دن خود گرفتار تھے۔ تو جو بھی ملوث ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن اس حوالے سے بیانات تو بہت آتے ہیں حکومت اور حکومتی اتحادیوں کی جانب سے، لیکن ثبوت کچھ بھی عدالتوں میں نہیں پیش کیے جا رہے، اور جس قسم کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ جو ہی فیصلہ ہوگا یہ اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے تو وہاں پہ یقیناً جو ہے یہ ان کیسوں کو اڑا دیا جائے گا۔ باقی جو ملوث ہے حقیقی معنوں میں ضرور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن آپ جب ایک جو ہے میڈیا سے ریلیٹڈ بندے کے اوپر بھی دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیں گے، اس سے دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ برآمد کرنے کی باتیں کریں گے، تو پھر یہ کیس اپنا خود حکومت جو ہے مضبوط کرتی ہے یا کمزور کرتی ہے؟ یہ کوشچن حکومت کو خود اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی ملکی برآمدات $60 ارب سالانہ پر پہنچانے کا ہدف انہوں نے دے دیا ہے کہ جی 3 سال میں ہم ملکی برآمدات 60 ارب تک لے کے جائیں گے۔ کیسے لے کے جائیں گے؟ مطلب اس ملک کی اس وقت کیا اس سچویشن ہے کہ یہاں سے ہم 60 ارب کی کیا چیزیں، $60 ارب کے کیا کچھ یہاں سے ہم برآمد کریں گے؟ یہاں پہ جو آپ کی ٹیکسٹائل ہے، بجلی کے جو بل ہیں، گیس کے بل ہیں، وہاں پہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، یہاں پہ جتنا بھی کاروباری طبقہ ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سسٹینیبل ہی نہیں رہا، جس قسم کا ماحول بن گیا، تو ویسے میں ہم برآمدات میں کیسے اضافہ کریں گے؟ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، مہنگائی کم کرنے کی ضرورت ہے، بجلی کے ریٹ کم کرنے کی ضرورت ہے، ایسا ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ بزنس فلرش کر سکے۔ جب سیکیورٹی کی یہ سچویشن ہوگی، جب سیاسی افراتفری کا ماحول ہوگا، تو اس میں کیسے یہ سب کچھ اچیو ہوگا؟ باقی وزیر اعظم صاحب کی جو خواہش ہے، ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ یہ خواہش پوری ہو۔ جی چھوٹی سی خبر، اولمپکس میں پاکستان کے 7 یعنی 7 ایتھلیٹس جا رہے ہیں فرانس میں جو اولمپکس ہو رہی ہیں، اور ان کے ساتھ 11 آفیشلز جا رہے ہیں، جس میں کوئی ایڈمن افسر بھی ہے اور کوئی یہ بھی ہے، کوئی وہ بھی ہے، پر اینی وے وہ جناب اولمپکس میں جا رہے ہیں۔ مطلب یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور 25 کروڑ کے ملک میں صرف 7 ایتھلیٹس جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب 11 آفیشلز جو ہیں ہمارے جا رہے ہیں، جو جا کے وہاں پہ قوم کی نمائندگی کریں گے۔ اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کوئی صاحب وہ جناب جو جھنڈا اٹھا کے آگے چل رہے تھے، ان کا اتنا موٹا پیٹ تھا، جب اولمپکس میں وہ گئے ہوئے تھے۔ وہ کسی ایتھلیٹ کو اٹھانا چاہیے جھنڈا پاکستان کا، جو آگے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے۔ اور ان میں جو پاکستان کے وہ جیولن تھرو کرتے ہیں، وہ واحد امید ہے کہ جناب وہ ہمارے کوئی میڈل لے کے آئیں۔ باقی کوئی امید بھی نہیں کی جا رہی کہ کوئی میڈل ہمیں ملے گا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ میڈل ملیں گے۔ یہ 11 جو آفیشلز ہیں
ہو سکتا ہے ان کو کوئی میڈل مل جائے، اتنی بڑی تعداد میں یہ جو جا رہے ہیں تو ان کو بھی میڈل ملنا چاہیے کہ یہ وہاں پہ جا کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو وہ امید مجھے ہے کہ شاید یہ کوئی میڈل لے کے آئیں۔ اچھا جی، جو مخصوص نشستوں والے کیس کا جو فیصلہ آیا اس کو پیپلز پارٹی نے بھی چیلنج کر دیا کہ یہ سیٹیں جو ہیں نہیں ملنی چاہیے، جناب پاکستان تحریک انصاف کو ریویو ہونا چاہیے۔ پہلے نون لیگ تو پہلے ہی جا چکی ہے، عمران خان نے گزشتہ روز بات کرتے ہوئے صحافیوں سے بھی کہا تھا، یہ سامنے آپ ڈان کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کو بڑی جلدی ہے کہ ریزرو سیٹس والا جو معاملہ ہے اس کو ریویو کریں، لیکن ہماری جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے مہینوں سے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بلے کے نشان والی پٹیشن پڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی جلدی نہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس کی بڑی جلدی ہے۔ یہ سامنے آپ ڈان نیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہیز کرٹیسائزڈ چیف جسٹس آف پاکستان فار allegedly hurrying to fix review of judgment regarding reserved seats, stressing that PTI's petition against human rights violations had been pending for months and yet to be taken up. Imran Khan has also urged Chief Justice to rescue himself from hearing PTI related petitions, citing a conflict of interest due to his spouse's پبلک اسٹیٹمنٹس اگینسٹ دا پی ٹی آئی لیڈرشپ۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ پبلکلی میرے خلاف بیانات دیتی رہی ہیں، تو لہٰذا یہ انٹرسٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، چیف جسٹس صاحب کو ہمارے کیسز سے خود کو علیحدہ کرنا چاہیے۔ اب پہلے نون لیگ گئی اور نون لیگ نے فوراً جناب کہا کہ یہ سیٹوں والا معاملہ دوبارہ اٹھایا جائے، اس فیصلے کو ریویو کیا جائے۔ اب پیپلز پارٹی بھی چلی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے بڑے اچھا، پیپلز پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ یہ شروع میں بڑے معزز بنتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو جمہوریت، ہم تو ہمارا تو اس سے بھی کوئی تعلق نہیں، ہمارا تو اس سے بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن جو ہی ان کو آرڈر ہوتا ہے یہ اچھے بچے بن کے ایگزیکٹلی وہی کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے، ایگزیکٹلی، اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ جیسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہے۔ اب ان کو بھی حکم ہوا، یقیناً حکومتی اتحادیوں کی طرف سے ہوا ہوگا، حکومت نے کہا ہوگا کہ جناب آپ بھی جائیں اور آپ بھی کریں، اور انہوں نے جا کے فوراً کر دی۔ یہ پہلے بھی فاروق ایچ نائک صاحب پشاور ہائی کورٹ بھی پہنچے ہوئے تھے اور سپریم کورٹ بھی پہنچے ہوئے تھے کہ یہ سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے، یہ ہم اس کے دعوے دار ہیں۔ مطلب ان کی آپ جمہوری کریڈینشلز کو دیکھیں کہ باتیں یہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ جمہوریت کے لیے قربانی ہے، وہ جمہوریت کے لیے قربانی ہے، لیکن یہ سیٹیں جو پی ٹی آئی کی ہیں وہ سیٹیں یہ لینا چاہتے ہیں جو ووٹ عمران خان کو پڑا ہے، لیکن اس کے نام پہ پڑنے والے ووٹ کی سیٹیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مل جائیں۔ یہ ہے جناب ٹوٹل خلاصہ ان کی جمہوریت کا کہ جو ان کو آرڈر ہوتا ہے یہ وہ جا کے کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ساری گیم ان سیٹوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ یہ ریویو پٹیشن ایک اس دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فوراً کہا کہ اس کو لگایا جائے، تو وہ بھی بڑا حیران کن تھا کہ اچانک کیوں قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ ابھی تو تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا تو وہ کیوں لگائی جائے ایک دم سے ریویو پٹیشن، باقی بہت سارے معاملات پینڈنگ ہیں اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا، لیکن وہ وہاں پہ 2-1 کی اکثریت سے کمیٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی والے بھی پی ٹی آئی کی جو ریزرو سیٹیں ملی ہیں ان کو اس کے خلاف چلے گئے۔ اب اگین یہ معاملہ اٹھایا جائے گا اور ہر حالت میں کوشش کی جائے گی کہ اس ریویو پٹیشن کے ذریعے اس فیصلے کو معطل کیا جائے، کسی طریقے سے یہ سیٹیں جو ہے حکومت کو دی جائیں۔ تمام تر جو چیزیں ہونی ہیں، جو یہاں پہ آئینی ترامیم کرنی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جی وہ ایکسٹینشن نہیں دے رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو سیٹ اپ ہے، یہ جو تمام سسٹم چلانا ہے، اس کی گارنٹی ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹیں ہیں صرف وہ اگر حکومت کو ملتی ہیں تو وہ گارنٹی ہے، وہ عدالت کے ذریعے یہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ سیٹیں لی جائیں اور ایسی قانون سازی کی جائے، تحریک انصاف کو بین کیا جائے، دیگر معاملات کیے جائیں۔ اب جس حد تک حکومت جا چکی ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ کیا کریں گے، کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ تو اتنی چیزیں ریشنلی بندہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، نہیں، اب وہ ریشنلٹی بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اب بس وہ کرنا ہے، ہر حالت میں کرنا ہے، عمران خان کے ساتھ یہ کرنا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کرنا ہے، ادھر وہ کرنا ہے، تو حکومت کی خواہش ہے کہ ہر حالت میں وہ ہو، اور تمام جو دار و مدار ہے وہ اس وقت مخصوص نشستوں کے اوپر ہے کہ یہ سیٹیں ملیں گی تو ہم کریں گے، اور اس کی وجہ سے وہ بار بار عدالت میں جا رہے ہیں۔ اور حیران کن طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا کہ جی فوراً ان کی پٹیشن سنی جائے، نہیں تو یہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہوگی۔ تو جو بلے کا فیصلہ ہے اس کی ریویو پٹیشن ابھی پینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے برطانوی ہائی کمشنر کو خط بھی لکھ دیا
کہ جناب وہ فیصلہ بالکل درست ہے، آلدو کہ اس کی بھی پٹیشن پینڈنگ ہے۔ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی آئینی اور قانونی مسئلہ ہوگا، اسی وجہ سے معزز چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ قانون اور آئین کی روح سے اس مسئلے کو فوراً سننا چاہیے۔ امید ہے کہ دیگر جو مسئلے پینڈنگ ہیں اور عمران خان صاحب جو تنقید کر رہے ہیں کہ ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے، تو ان کی پٹیشنز کو بھی فوری سنا جائے گا، لیکن حکومت کے تمام پلانز جو ہیں اس وقت وہ عمران خان کے ووٹ بینک کے اوپر بینک کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ان کی بے بسی دیکھیں کہ ان کے تمام منصوبے جو ہیں وہ اس چیز پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ عمران خان کا جو ووٹ پڑا تھا اس کے نام پہ ہم سیٹیں لیں، وہ سیٹیں ہم میں ملے تو پھر ہمارا منصوبہ ناکام ہوگا۔ یہ حالت ہے ان کی، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری بہت بڑی دو سیاسی جماعتیں ہیں اور بڑے یہ دانشور ہیں، اور یہ جناب ان کو پوری دنیا کی سیاست کا پتہ ہے اور اس کو سیاست کا نہیں پتہ۔ یہ تو محتاج ہیں اس کے ووٹ کے، جناب اپنی سیٹیں لیں گے اس کے ووٹ سے اور اس کے بعد اگلی ہماری پلاننگ ہوگی۔ تو ان کی تو پلاننگ بھی آخر میں آ کے اس نہج پہ پہنچ گئی ہے جسے وہ شیر افضل مروت صاحب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اب جناب عمران خان کے نام پہ پڑنے والے ووٹ سے ہم سیٹیں لیں گے، سیٹیں ہمیں ملیں گی، پھر ہم یہ پلاننگ کریں گے، پھر ہم وہ کر دیں گے۔ تو یہ روز نئی پلاننگ کرتے ہیں، روز نئی چیز کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ہر چیز کی ایک نیچرل سائیکل ہوتی ہے، اور اس وقت جو نیچرل سائیکل ہے وہ جس فیز میں پہنچ چکی ہے وہاں پہ حکومت کے لیے اس طرح کرنا، بہت ساری چیزوں کو کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔